یہ خاص طور پہ یہ جو 4 شجر پاک ہیں خاص طور پہ، جس میں مطلب ہمیں یہ اس خاندان کے جو ہمیں 4 جو چمکتے ہوئے جو سلسلے نظر آتے ہیں، جس کے اندر جناب عقیل علیہ السلام، جناب جعفر علیہ السلام، جناب علی علیہ السلام اور جناب امام حسن علیہ السلام، اب ان کی جو اولاد امجاد نے قربانیاں دی ہیں، جو 18 نفوس قدسیہ بنتے ہیں، ذرا ان کا تعارف تو بتائیے، وہ کون کون سی ہستیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک تو میں بات یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ مہر و وفا کی ایسی داستان ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم تاریخ کی کتب میں پڑھتے ہیں 72 نفوس قدسیہ یا کچھ کم و بیش نے جام شہادت نوش کیا، ان میں 18 یا 20 یا 25 جو بھی تعداد کہہ لیجیے کہ بنو ہاشم کے خاندان کی نفوس قدسیہ کی ملتی ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جتنے بھی غیر ہاشمی تھے ان سب نے بنو ہاشم کی حرمت و عزت پر آنچ نہ آنے دی جب تک کہ ان کے دم میں دم کچھ بھی ایک ایسا ہی تھا، لہو کا ایک قطرہ بھی باقی تھا، ایسا ہی تھا، وہ باری باری سب کے سب جام میں شہادت نوش کرتے رہے، اور سیر نگار تاریخ نگار یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے کہ ایک کانٹا تک نہیں چبھنے دیا، ایک تیر ایک تلوار کا کوئی زخم نہیں لگنے دیا آل بنو طالب کو، آل بنو ہاشم کو جو ہے وہ میدان کربلا میں۔ یعنی سب سے پہلے ان ہستیوں کو بھی خراج تحسین کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو بنو ہاشم کے خاندان کے قدموں کے اوپر نچھاور کیا، ایسا ہی نا لمحہ اس مقدس خاندان کو کوئی گزن نہیں پہنچنے دی، کوئی تکلیف نہیں آنے دی۔ جب یہ سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ باری آتی ہے جو پیارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان خونی رشتہ داروں کی، جو آپ نے 4 مختلف جو ہے وہ قبیلوں کی صورت میں جو ہے وہ بتائے، بیان فرمائے۔ اس میں دیکھیے کہ سب کے سب ایک جو ہمیں ایک جملے میں اس کو کمپائل کرنا ہو تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ میدان کربلا میں بنو ہاشم کے شہادت پانے والے جملہ نفوس قدسیہ سارے کے سارے یا تو حضرت سیدنا ابو طالب کی اولاد ہیں یا پھر ان کی اولاد کی اولاد ہیں، ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یا تو آپ کے بیٹے ہیں یا آپ کے پوتے ہیں۔ یعنی ہب اگر آپ لے لیں تو خاندان بنو ہاشم کا ہے، پھر اس میں نیچے شاخیں جو ہیں وہ شاخیں ساری جناب ابو طالب علیہ السلام سے نکلی ہوئی ہیں، بالکل آپ کے پوتے یا آپ کے پڑپوتے بھی اس میں بنتے ہیں۔ اس میں آپ نے جیسے بات کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد امجاد کے حوالے سے، تو اس میں سب سے سرخیل تو امام علی مقام امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت جعفر بن علی ہیں، یہ بعض سیر نگاروں نے 5 بعض نے 7 جو ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادوں کا بیان فرمایا۔ جعفر ابن علی ہیں، جعفر ابن علی کے بعد عبداللہ۔ اچھا جعفر ابن علی، ذرا یہاں رکتے ہیں تھوڑا سا نا، تاکہ ہم لوگوں کو ذرا اور تھوڑا لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ ایکچولی آپ کی عمر کیا تھی۔ 21 برس تقریباً آپ کی عمر تھی؟ جی ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے کم سن تھے آپ۔ حضرت عثمان بن علی سے، جن کا تذکرہ بھی آپ کریں گے، ان سے 2 برس چھوٹے تھے یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عثمان ابن علی ہیں، پھر عمر ابن علی ہیں۔ اچھا عثمان ابن علی جو ہیں ان کی عمر کیا بتائی جاتی ہے؟ حضرت تقریباً کوئی 14 سال کے قریب جو ہے، 14 سال آپ پاس رہے، تقریباً کوئی 25 برس کے قریب جو عمر آپ کی بتائی جاتی ہے، 23 یا 25 برس، ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر ابن علی۔ اچھا حضرت ابو بکر بھی ہیں آپ کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر ابن علی ہیں، یہ پیارے خوبصورت جو شہزادے حضرت امام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یعنی مولا کائنات کے ایک صاحبزادے حضرت ابو بکر ہیں اور ایک صاحبزادے حضرت عثمان ہیں، یہ دونوں ہی شہید ہوئے ہیں کربلا کے۔ حضرت عمر بھی ہیں، ٹھیک، حضرت عمر بھی ہیں، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ یہ کل 7 بنتے ہیں، بعض روایت کے مطابق 5 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں حضرت حسن مجتبیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے، حضرت علی المرتضیٰ کے جو شہزادے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ کے 2 شہزادے حضرت ابو بکر بن حسن، یہ سب سے پہلے بڑے شہزادے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بشر یا بشر بن حسن بتایا گیا، عبداللہ بن حسن بتایا گیا، اور قاسم ابن حسن، اور پھر عمر ابن حسن، یہ جو ہے وہ کل 5 حضرت۔ اچھا حضرت قاسم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر علیہ السلام جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھی تھے، ایک ہی والدہ سے تھے؟ جی ایسا بھی، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد بات آتی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی۔ اچھا
جی ہاں، آپ کے جو اس میدان کربلا میں جو ہے وہ جن نفوس قدسیہ نے شہادت کا جام پیا، وہ ہم عمومی طور پہ ان کے نام تو کہہ لیجیے کہ زبان زد عام ہیں. سب سے بڑے شہزادے شہزادہ علی اکبر ہیں، اللہ، جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، اور صورت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی چلتی پھرتی تصویر تھے کہ آپ مدینہ منورہ کی گلی کوچہ بازار میں جب نکلتے، خصوصاً دونوں شہزادوں کے حوالے سے آتا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے شہزادے غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مدینہ والے جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے آپ کو جو ہے آپ کی زیارت کیا کرتے تھے. اللہ دونوں ہی بہت وجیح تھے، بازقد تھے، یہاں تک کہ جب سواری پر سوار ہوتے، گھوڑے پر سوار ہوتے، تو پاؤں مبارک جو ہے وہ زمین پر لکیر کھینچ رہے ہوتے تھے. اللہ 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 اللہ. یہ دونوں مطلب کہہ لیجیے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے شہزادے ہیں، اور دوسرے چھوٹے شہزادے جو ہیں وہ شہزادہ علی اصغر، سب سے ننھے شہید جو کربلا. اچھا، اسی طرح سے حضرت عقیل علیہ السلام کی اولادیں بھی موجود ہیں. جی، اس کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد کا اگر ذکر کیا جائے تو 4 تو آپ کے جو ہیں وہ شہزادے بنتے ہیں، جو حضرت مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل. حضرت مسلم بن عقیل اگرچہ میدان کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن مقدمہ یہی ہے، تصفر یہی ہے، تسلسل یہی ہے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عقیل ہے عبداللہ اکبر بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما. اس کے بعد آپ کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ بیٹے بنتے ہیں 3، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت عثمان بن مسلم بن عقیل، اور حضرت محمد بن مسلم بن عقیل. اس کے بعد آپ کے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن عقیل کے بیٹے حضرت جعفر ہیں، اور حضرت احمد بن عقیل ہیں، اور آپ کے ایک شہزادے ہیں ابی سعد بن عقیل. اچھا، ان کے بھی ایک بیٹے حضرت محمد بن ابی سعد بن ابی عقیل. یہ اس طرح کوئی تقریباً کوئی کہہ لیجیے کہ 25 یا 28. اچھا، حضرت جعفر علیہ السلام، ان کا بھی تو تذکرہ پاک ساتھ ساتھ آنا ہے کہ ان کے بھی پوتے موجود تھے نا. حضرت جعفر علیہ السلام کے پوتے بھی تو موجود تھے. جی، وہ تو اونو محمد جی. اس کے علاوہ جو ہے وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے لخت جگر اون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ٹھیک.